سمدیت کے اعتبار سے انسان کو کس حد تک اور کن کن معاملات میں صبغۃ اللہ ہو جانا چاہیے، وضاحت فرما دیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ سمدیت ہے کیا۔ جو کچھ انعامات، جو کچھ نعمتیں، جو کچھ نور، جو کچھ علم، جو کچھ حکمت، جو کچھ دانائی، جو کچھ معاشرہ، جو اس کے اندر اشیاء تمہیں دے رہا ہے، خالق اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ خالق اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں ایک تو اللہ سے مخلص ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے رو، اس کے آگے گریا کرو، گڑ گڑاؤ، مگر اس سے عافیت مانگو، مغفرت مانگو، پناہ مانگو، اس کا راضی ہونا مانگو، تو یہ اخلاص میں ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ تم اللہ سے اسباب دنیا مانگتے رہو۔ یہ بھی سمدیت ہے۔ دوسری مخلوق سے جو آپ کے معاملات ہیں، جو ڈیلنگ ہے، اس میں آپ جیسے کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ جو چیز آپ نے دریا میں ڈال دی وہ وہاں تو نہیں رکے گی، وہ چلی گئی۔ تو نیکی کرتے رہیں زمانے کے ساتھ، بھلائی کرتے رہیں، واپسی کی توقع نہ رکھیں، تو یہ سمدیت کا ایک طریقہ ہے جو آپ اپنا لیں گے۔ واپسی کی امید نہ رکھیں۔ اس سے 3 امیدیں انسان رکھتا ہے۔ اس سے تعریف کی امید رکھتا ہے، اس سے دعاؤں کی امید رکھتا ہے، اس سے کسی معاوضے کی امید رکھتا ہے۔ تینوں میں سے کسی قسم کی امید، جس کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے، اس کو قوت دے، طاقت دے، بیماری میں کام آئے، مفلسی میں کام آئے، اس سے ان تینوں میں سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سب سے بڑی سمدیت ہے جس کو ایک انسان اپنا سکتا ہے۔ دوسری سمدیت یہ ہے کہ کوئی چیز کسی سے مانگے نہیں، کسی مخلوق سے ڈیمانڈ نہ کرے، طلب نہ کرے، یہ بھی سمدیت ہے۔ اپنی نیند کو کم کر دے، یہ بھی سمدیت ہے۔ کیوں؟ اللہ تو سوتا ہی نہیں، مگر آپ کم کر کے سمدیت کے قرب میں پہنچ جائیں گے کہ آپ نے نیند چھوڑ دی۔ آپ کھانا کم کر دیں، اللہ نہیں کھاتا، آپ اس کے قریب پہنچ جائیں گے کہ آپ نے سمدیت اختیار کر لی کہ فاقے میں رہنا، روزے سے رہنا آپ نے پسند کیا۔ سونا کم کر دیں، بولنا کم، اللہ تو بولتا ہی نہیں، خاموش رہتا ہے، چند دفعہ بولا ہے جو ریکارڈ میں ہے، ورنہ تو وہ تو کام چلا رہا ہے اور کام کیے جاتا ہے۔ بولنا کم کر دیں، یہ آپ سمدیت کے قریب ترین ہو جائیں گے۔ مکمل سمدیت صرف اللہ کو جائز ہے اور اللہ کو زیبا ہے۔ کوئی مخلوق مکمل سمدیت اختیار نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ پیدا ہی بے بس کی گئی ہے۔ آپ زندہ ہیں مگر آپ کے سانس اللہ کے اختیار میں ہیں، جب چاہے کھینچ لے۔ آپ اس کے تحت ہی سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کی ساری پاور، سارا دماغ، آنکھیں، علم، حکمت، جو کچھ ہے زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مکمل طور پہ کوئی مخلوق سمد نہیں ہو سکتی، اس کے قریب ہو سکتی ہے سنت الہیہ کو پریکٹس کر کے۔ سورہ اخلاص کی پیش کردہ توحید کو آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم نے جتنی گڑ مڑ کی ہوئی ہے اللہ کے معاملے میں وہ ربوبیت میں کی ہے۔ ہم ناخداؤں کو خدا کہتے ہیں، اور کمال حسن ہے سورہ اخلاص کا، یہ کل سے شروع ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ارے بھائی کون کہہ دے؟ اس سورہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی مرتبت بھی سمجھائی، اس کا مقام بھی سمجھایا۔ کون کہہ دے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے۔ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا حسین بات ہے، کتنا معزز ہے وہ ہستی، کتنی عظیم ہے وہ ہستی جو اللہ کو تصدیق دے رہی ہے۔ انسانوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ قرآن نے یہ بات اس میں واضح کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی سچی پرسنالٹی یونیورس میں نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کے بارے میں آگاہی دے رہی ہے، اور وہ آگاہی جو خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یک و تنہا،
اس جیسا کوئی نہیں، اس کی شبیہ نہیں بن سکتی، اس کی شکل نہیں بن سکتی، کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہندوؤں کے ہاں ان کی وید ہیں وہ بھی آسمانی صحائف ہیں، اس لیے کہ ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اور مکمل تعارف موجود ہے، تصدیق موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ ہستی ہے جس کی شبیہ ہم نہیں بنا سکتے، کسی شکل میں ہم اس کو نہیں دکھا سکتے۔ اسی لیے اتنا بڑا کوڈ رکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ روحوں کی شکل میں تو ہم سب نے دیکھا اس وقت تو وہ سامنے تھا، جب ہم نے کہا کالو بلا کہ تو ہے، اگر سامنے نہ ہوتا تو کالو بلا کا لفظ نہ آتا۔ اس کے بعد صرف رسول اللہ نے دیکھا، اور یہ آج تک سیغہ راز نہیں کہ کس شکل میں دیکھا، کس حیثیت میں دیکھا، کوئی نہیں جانتا۔ جس کو آپ اس حد تک نہیں جانتے اس کی شبیہ نہیں بن سکتی۔ وہ تنہا ہے، تنہا رہتا ہے، تنہا رہنے کا عادی ہے، کوئی اس کی نہ مثال ہے نہ اس جیسا ہے۔ اور پھر دوسری بات سورہ اخلاص میں کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی کہ کوئی اس کی نسبی اولاد نہیں ہے۔ جیسے ایک ماں باپ کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ یک و تنہا ہے، نہ والدین ہیں وہ، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی پرسنالٹی، یہ بہت بنیادی بات ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رشتے ہوتے تو اللہ رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا۔ ہر کوئی رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی مامتا ہوتی ہے، یہ ایسی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی چاہتیں ہوتی ہیں، اولاد کی، خون کی اتنی تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ انسان اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ آج ہم بے شمار خامیاں، خرابیاں، غیر قانونی حرکات، غیر قانونی آمدن، ان محبتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بھلے اپنی زندگی ہم داؤ پہ لگا دیں، اپنی عزت داؤ پہ لگا دیں، اپنی عاقبت بھی داؤ پہ لگا دیں۔ اللہ ان چیزوں سے آزاد اور مبرہ، نہ اس کے والدین نہ وہ کسی کا ماں باپ، تاکہ کوئی بلیک میل نہ کر سکے اسے۔ ہم تو اپنی اولاد کی وجہ سے بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ اللہ آزاد ہے، بالکل آزاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہاں اللہ نے قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں صمدیت کا حوالہ دیا ہے۔ پورے قرآن میں لفظ صمد کہیں اور نہیں ہے، صرف ایک دفعہ ہے۔ صمدیت کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا۔ کیا ہماری ویلفیئر سے اللہ بے نیاز ہے؟ کیا ہماری بہتری اسے مطلوب نہیں ہے؟ کیا ہماری فلاح نہیں چاہتا؟ ہماری تو فلاح چاہتا ہے، ہماری بہتری چاہتا ہے، ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بے نیاز نہیں ہے، اس بات سے بے نیاز نہیں ہے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کو خوشگوار زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، اطمینان والی زندگی آپ کی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی زندگیوں میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اللہ سے زیادہ کون آپ سے پیار کرے گا جس کی آپ مخلوق ہیں؟ اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کی طرف سے بے نیاز، آپ سے بے نیاز نہیں ہے۔ آپ کی بہتری اور بھلائی تو ہر وقت چاہتا ہے، 24 آور کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہیں دوں گا۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا اور ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے رسول کے پاس جاؤ، کیوں نہیں جاتے اس کے پاس کہ اس سے کہو کہ تمہارے لیے بخشش مانگی اور میں تمہیں بخش دوں۔ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے،
ہماری بہتری کا خوگر تو ہے، خواہاں تو ہے، مگر ہماری طرف سے ریٹرن میں بے نیاز ہے۔ ہم بعض اوقات بے نیازی کو بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو اس کی نعمتیں ہیں اس نے اپنی بے نیازی کی خاطر اس کا کوئی معاوضہ نہیں رکھا۔ سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، آپ کو حرارت دیتا ہے، آپ کو توانائی دیتا ہے، آپ کی فصلیں پکاتا ہے، آپ کے سمندروں اور دریاؤں سے پانی اڑا کر لے جاتا ہے، کو بھاپ بناتا ہے، بارش کا سامان کرتا ہے، گرمائش کا سامان کرتا ہے۔ کوئی معاوضہ مانگتا ہے سورج آپ سے؟ آپ دے سکتے ہیں سورج کو کچھ؟ چاند آپ کی رات کو روشن کرتا ہے، آپ کی راتوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کے مد و جزر کا بیلنس کرتا ہے، پانی کے اتار چڑھاؤ کے نظام کو چلاتا ہے، آپ کو راستے دکھاتا ہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں۔ اس نے کبھی کچھ مانگا آپ سے؟ یہ پیاری ہوائیں آپ سے کچھ مانگتی ہیں جو آپ کو ٹھنڈ کے پہنچاتی ہیں؟ تتلیاں کچھ مانگتی ہیں؟ پھول کچھ مانگتے ہیں؟ درخت کچھ مانگتے ہیں؟ لہلہاتے کھیت آپ سے کچھ مانگتے ہیں؟ پرندے اور چڑیاں آپ سے کچھ مانگتی ہیں؟ یہ سب آپ کو فری میں، کیونکہ اللہ جو انعامات آپ کو دے رہا ہے آپ سے اس کے ریٹرن میں کچھ نہیں چاہتا۔ آپ کی طرف سے بے نیاز ہے، آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ آپ اللہ کو دے بھی کچھ نہیں سکتے۔ کیا آپ اور میں بے پناہ نیک ہو جائیں، 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کی قوت بڑھ جائے گی، اللہ بڑا اللہ ہو جائے گا؟ اور آپ اور میں سب گنہگار ہو جائیں، انتہائی بدکاری میں پڑ جائیں تو کیا اللہ چھوٹا اللہ ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ تو صمدیت اس کے توحید کے جو مظاہر ہیں اس میں بہت اونچے درجے پر ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں دے سکتے، وہ آپ کی رینج سے باہر کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اور کیا اس نے سارے پیغمبروں سے ایک ہی بات نہیں کہلوائی کہ ہمیں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے؟ انہوں نے اظہار کیا اسی بے نیازی کا جو اللہ اپنی بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے سورہ اخلاص میں۔ جب تک کہ آپ کو اللہ کی بے نیازی سمجھ نہ آئے، توحید کا سمجھنا آپ کے لیے نامکمل ہے۔ کوئی انسان ایک شعبہ تو بے نیازی کا پا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، نقل کر سکتا ہے، مکمل طور پر بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسے تو احتیاج ہے سانس لینے کی، آکسیجن کا محتاج۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، پانی پینے کا، زندگی کے دھارے کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، سردی گرمی کے لیے لباس اور پناہ گاہ کا محتاج ہے، نیند اس کی مجبوری ہے، اس کو سونا پڑتا ہے، رفع حاجت اس کو کرنی پڑتی ہے، پیشاب رک جائے تو مصیبت، اگر نہ رکے تو مصیبت۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے اس نے صمد کا لفظ استعمال کیا کہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اسی لیے صمدیت کو اپنی چادر کہتا ہے۔ یہ اللہ کی چادر ہے جو کوئی دوسرا نہیں اوڑھ سکتا، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے۔ تو جب تک ہماری سمجھ میں صمدیت نہیں آئے گی، صمدیت کا مطلب ہے کہ تمام قوتوں میں یکتا ہے، جیسے اپنے وجود میں یکتا ہے ایسے اپنی ساری قوتوں میں یکتا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی کسی بھی درجے پہ فائز ہو بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کتنا ہی ذہین ہو، فتین ہو، صاحب حکمت ہو، صاحب ادراک ہو، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایتھارٹی پر اور پرسنالٹی پر زیادہ شرک اللہ کی ایتھارٹی میں ہوا اور کچھ شرک اللہ کی پرسنالٹی میں ہوا، اور یہیں سے ساری خرابیوں نے جنم لیا۔ آپ دیکھیں سورہ اخلاص، سورہ اخلاص میں اخلاص نام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لفظ اخلاص سورہ اخلاص میں ہے ہی نہیں۔ اس کو اس لیے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ خالص توحید کی جو بات ہے وہ صرف اس سورہ میں، صرف اس کا مضمون ہی توحید ہے۔ اس میں نہ رسالت کی بات ہے، نہ آخرت کی بات ہے، نہ جو کتابیں آ چکی ہیں ان کا تذکرہ ہے، نہ جو انبیاء گزر گئے ہیں ان کا تذکرہ ہے، نہ کوئی تاریخی واقعات ہیں یا آنے والے حالات کے بارے میں کوئی پیش گوئیاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔
خالص توحید کی بات ہے، اور توحید خالص سمجھنے کے لیے سورہ اخلاص کا سمجھنا از بس ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے تمہیداً بات کی، جب تک کہ رب کا تصور آپ کا درست نہیں ہوگا، سورہ اخلاص کی پیش کردہ توحید کو آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم نے جتنی گڑ مڑ کی ہوئی ہے اللہ کے معاملے میں وہ ربوبیت میں کی ہے۔ ہم ناخداؤں کو خدا کہتے ہیں، اور کمال حسن ہے سورہ اخلاص کا، یہ کل سے شروع ہوتی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ارے بھائی کون کہہ دے؟ اس سورہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی مرتبت بھی سمجھائی، اس کا مقام بھی سمجھایا۔ کون کہہ دے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے۔ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا حسین بات ہے، کتنا معزز ہے وہ ہستی، کتنی عظیم ہے وہ ہستی جو اللہ کو تصدیق دے رہی ہے، انسانوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی کہ قرآن نے یہ بات اس میں واضح کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی سچی پرسنالٹی یونیورس میں نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کے بارے میں آگاہی دے رہی ہے، اور وہ آگاہی جو خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یک و تنہا، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی شبیہ نہیں بن سکتی، اس کی شکل نہیں بن سکتی، کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہندوؤں کے ہاں ان کی وید ہیں وہ بھی آسمانی صحائف ہیں، اس لیے کہ ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اور مکمل تعارف موجود ہے، تصدیق موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ ہستی ہے جس کی شبیہ ہم نہیں بنا سکتے، کسی شکل میں ہم اس کو نہیں دکھا سکتے۔ اسی لیے اتنا بڑا کوڈ رکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ روحوں کی شکل میں تو ہم سب نے دیکھا، اس وقت تو وہ سامنے تھا جب ہم نے کہا کالو بلا کہ تو ہے، اگر سامنے نہ ہوتا تو کالو بلا کا لفظ نہ آتا۔ اس کے بعد صرف رسول اللہ نے دیکھا، اور یہ آج تک صیغہ راز میں ہے کہ کس شکل میں دیکھا، کس حیثیت میں دیکھا، کوئی نہیں جانتا۔ جس کو آپ اس حد تک نہیں جانتے اس کی شبیہ نہیں بن سکتی۔ وہ تنہا ہے، تنہا رہتا ہے، تنہا رہنے کا عادی ہے، کوئی اس کی نہ مثال ہے نہ اس جیسا ہے۔ اور پھر دوسری بات سورہ اخلاص میں کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی کہ کوئی اس کی نسبی اولاد نہیں ہے۔ جیسے ایک ماں باپ کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ یک و تنہا ہے، نہ والدین ہیں وہ، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی پرسنالٹی، یہ بہت بنیادی بات ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رشتے ہوتے تو اللہ رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا۔ ہر کوئی رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی مامتا ہوتی ہے، یہ ایسی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی چاہتیں ہوتی ہیں، اولاد کی، خون کی اتنی تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ انسان اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتا۔